السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھم مہاراشٹر ایجوکیشن ٹرسٹ کے زیر ماتحت چلائے جانے والا ادارہ اسماعیل حسن خان اردو پرائمری اسکول اور لیڈی حلیمہ بیگم اردو پرائمری اسکول میں زیر تعلیم آن لائن میں آپ سب کا خیر مقدم کیا جاتا ہے۔ معلمہ زیبا جاوید شیخ آج آپ کو جماعت پنجم کا اپنے مسائل خود حل کرے اس سبق کے بارے میں معلومات دیں گی۔ پچھلے سبق میں ہم نے قوانین سب کے لیے اس کا مطالعہ کیا تھا۔ اب اسی طرح جس طرح قوانین پر مطالعہ کیا تھا، اب ہمارا جو سبق کا عنوان سبق ہے اپنے مسائل خود حل کریں۔ اب مسائل جس طرح اگر گھر میں خاندان میں اگر کوئی مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے تو اس کو کس طرح حل کریں، اسکول میں اگر کوئی مسئلہ پیش آتا ہے تو ہم اس کو کس طرح حل کریں گے، اس سبق میں اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ مسائل کس طرح پیدا ہوتے ہیں اور اس کو حل ہم نے کس خوش اسلوبی سے کرنا ہے۔ تو بچے آپ تمام اپنی کتابیں نکالیے اور سبق نمبر 7 اپنے مسائل خود حل کریں، اس کے بارے میں ہم آج معلومات حاصل کریں گے۔ سبق نمبر 7 اپنے مسائل ہم خود کریں گے، یعنی جو بھی تکلیف اگر ہم کو پیش آئیں گی ہم اس کو خود حل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اب دیکھیے ذیل کی تصویر میں یہ جو ہم کو تصاویر آپ کو نظر آ رہی ہے یہاں پر، تو پہلی تصویر میں کیا بتایا جا رہا ہے، ہمارے علاقے میں پانی ہفتے میں صرف 3 مرتبہ آتا ہے۔ یعنی کچھ علاقوں میں، بعض علاقوں میں ایسا ہوتا ہے کہ جہاں سے پانی ہفتے میں 3 مرتبہ آتا ہے۔ ہم کونڈوا جیسے علاقے میں آتا ہے رہتے ہیں تو ہم کو یہاں پر جو پانی آتا ہے اللہ کا شکر ہے کہ ہم کو روزانہ آتا ہے۔ اس کے برعکس آپ دیکھیں گے شولاپور وغیرہ علاقہ، بیجاپور کا علاقہ، یہاں پر لوگوں کو پانی کی بہت زیادہ تکلیف اور دقت ہوتی ہے۔ تو اس تصویر میں یہ جو بچی ہم کو کیا کر رہی ہے کہ ہمارے علاقے میں ہفتے میں 3 مرتبہ پانی آتا ہے۔ یہاں اس کو کون سا مسئلہ درپیش آ رہا ہے، ہفتے میں پانی نہ آنے کا مسئلہ درپیش آ رہا ہے۔ اس کے بعد جو دوسری تصویر ہے، کچرے کا انبار لگایا گیا ہے، ناک بن کر کے اسکول پر آنا پڑتا ہے۔ یہ بچے کی شکایت کیا کر رہا ہے یہ بچہ ہم سے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ راستوں پر جہاں پر کچرے کا کوڑا دان رکھا ہے کہ لوگوں کی غیر ذمہ داری کی وجہ سے اس پر کیا ہوتا ہے، وہ اس کے اندر کچرا نہیں ڈالتے ہیں، اور بارہا ہم دیکھتے ہیں کہ گاڑیوں پر چلتے چلتے لوگ بالکل ایک دم بے ہدا طریقے سے کیا کرتے ہیں، کچرا پھینک دیتے ہیں۔ اس وجہ سے کیا ہوتا ہے، جو اطراف کے لوگ ہیں یا راہگیر کو کیا ہوتا ہے، بدبو کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو یہاں پر کون سا مسئلہ آ رہا ہے کہ کچرے کی گندگی کی وجہ سے ہمیں کس کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، بدبو کا۔ پھر تیسری جو تصویر میں ہم کو کیا دکھائی دے رہا ہے کہ ایک بچی کی کیا خواہش ہے کہ ہم کیا کریں، سائیکل سے اسکول جائیں، لیکن سائیکل کے لیے علیحدہ راستہ نہیں ہے۔ راستے پر ہم دیکھتے ہیں کہ آج کل آمد و رفت کی وجہ سے، بہت زیادہ ٹریفک ہونے کی وجہ سے ہم لوگ پیدل نہیں چل سکتے ہیں، حالانکہ پیدل چلنا بہت اچھی بات ہے۔ اس بچی کی خواہش کیا ہے کہ وہ اسکول کس کے ساتھ آئیں، سائیکل کے ساتھ آئیں، لیکن ہمارے جو راستے پر ہے، چوراہوں پر ہے، لوگوں کی بھیڑ، اس کے علاوہ ٹریفک کا جام ہونے کی وجہ سے الگ راستہ کہ سائیکل چلانے کے لیے نہیں ملتا ہے۔ تو یہاں پر مسئلہ کیا ہے کہ ان کو علیحدہ راستہ چاہیے جس کی وجہ سے وہ سائیکل پر اپنے اسکول آئے اور جائیں۔ چوتھی تصویر میں ہمارے سامنے کیا مسئلہ ہے کہ میرے ابا کو بار بار تعلقے کے گاؤں میں جانا پڑتا ہے، کہتے ہیں وہاں زمین کے بارے میں جھگڑا چل رہا ہے۔ اب یہاں جو مسئلہ ہو رہا ہے کون سا ہو رہا ہے کہ ان کے ابا کی جو زمین ہے کہاں ہے، گاؤں کے اندر ہے، جنہیں وہاں بار بار جانا پڑ رہا ہے، اور بار بار جانے کی وجہ سے انہیں آنے جانے کی آمد و رفت کی بھی سہولت کا مسائل ہو رہے ہیں۔ پھر اس کے علاوہ جھگڑا چل رہا ہے، تو ہم کو جھگڑا جب چلتا ہے تو ہمیں کس کا سہارا لینا پڑتا ہے، ہاں ہمیں جب جھگڑا چلتا ہے تو ہمیں قانون کا سہارا لینا پڑتا ہے، اور قانون کے سہارے کے لیے ہمیں ڈائریکٹ ہم وکیل کے پاس جاتے ہیں اور اس کو اپنے مسئلہ بتاتے ہیں کہ فلاں ہمارا مسئلہ ہے، آپ اس کو حل کیجیے۔ تو یہاں کیا مسئلہ ہے کہ زمین کا جھگڑے کے بارے میں مسئلہ چل رہا ہے۔ اب اس کے بعد جو مسئلہ ہے یہاں پر آپ کو دکھائی دے رہا ہے عوامی مسئلہ۔ عوامی مسئلہ کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جہاں ہم
بہت سارے اطراف کے ماحول میں جتنے لوگ ہمارے ساتھ رہتے ہیں ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ عوام. جو ہمارے گھر کے نہیں ہوتے لیکن ہمارے اطراف میں جتنے لوگ رہتے ہیں اسے کیا کہا جاتا ہے؟ عوام. اب یہ عوامی مسائل اپنے گاؤں یا شہر میں جو لوگوں کی رکاوٹیں پیش آتی ہیں، یہاں پر آپ کو دکھائی دے رہا ہے نا، اپنے گاؤں یا شہر میں جو لوگوں کی رکاوٹیں پیش آتی ہیں یا جن مسئلہ کا سامنا کرنا پڑتا ہے انہیں کیا کہتے ہیں؟ عوامی مسئلے. یعنی ہم جو گاؤں میں رہتے ہیں، جو شہر میں رہتے ہیں اور وہاں پر ہم کو جو بھی مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے یا درپیش آتے ہیں اس کا ہمیں خود ہی حل کرنا، وہ کون سا مسئلہ کہلاتا ہے؟ عوامی مسئلہ کہلاتا ہے. اس کے علاوہ جو ہمارے گھر میں پیش آتا ہے، وہ ہمارا گھر میں اگر کوئی جھگڑا ہو یا لڑائی ہو تو اس میں جو مسئلہ حل کیا جاتا ہے اس مسئلے کو ہم عوامی مسئلہ کہیں گے کیا؟ نہیں، وہ ہمارا عوامی مسئلہ نہیں ہوگا کیونکہ وہ ہمارا اپنا گھریلو مسئلہ ہے. اور یہاں پر ذکر کس مسئلے کی ہو رہی ہے؟ عوامی، جس میں ہندو بھی شامل ہے، مسلمان بھی شامل ہے اور ہر قوم کا یعنی ہر ذات اور پات کے لوگ اس میں شامل ہیں. اور یہ جو مسئلہ پیش آتا ہے اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ عوامی مسئلہ. اس عوامی مسئلے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے؟ ہم کو بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اس کے نتائج کیا ہو جاتے ہیں اسے ہم آگے کے پوائنٹ میں دیکھیں گے. تنازع، جھگڑے کا حل. ہمارا یہاں پر دوسرا جو پوائنٹ بتایا گیا ہے وہ کیا ہے؟ تنازع، جھگڑے کا حل. اب ہم دیکھیں گے کہ ہم جس گاؤں یا ملک میں رہتے ہیں اگر وہاں پر سب لوگ آپس میں امن اور سکون کے ساتھ رہتے ہیں تو وہاں کی یکجہتی کیا رہتی ہے؟ برقرار رہتی ہے. وہ ملک کی معاشی، تہذیبی، ثقافتی ہر چیز میں کیا ہوتی ہے؟ ترقی ہوتی ہے. اور وہ ملک کیا کرتا ہے؟ درجہ بدرجہ ترقی کے راستے پر چلتا رہتا ہے کیونکہ وہاں کے سب لوگ میں کیا ہے؟ اتفاق ہے، اتحاد ہے. اور کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ اتحاد میں کیا ہے؟ برکت ہے. اس کے برعکس اگر ہم دیکھیں گے یہاں پر جو ہمارا پوائنٹ ہے تنازعات اور جھگڑے کا حل، کہ تنازعات اور جھگڑا ہونے کی وجہ سے، کیونکہ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ معمولی باتوں پر کیا ہوتا ہے؟ تنازعات اور جھگڑے ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے کیا ہو جاتا ہے کہ قومی یکجہتی یعنی کہ وہ برقرار نہیں رہتی ہے. کیونکہ اگر دو پارٹی جھگڑا کرتی ہے تو اس وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ جو ہماری قومی یکجہتی ہے وہ کیا ہو جاتی ہے؟ ٹوٹ جاتی ہے. اور ہمارے ملک میں اور ہمارے سماج میں وہ کیا رہتا ہے؟ سکون حائل نہیں رہتا ہے. یعنی ہم ہر وقت پریشان رہتے ہیں اور خوف زدہ زندگی گزارتے ہیں. اور اس قومی یکجہتی کو برقرار رکھنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ ہم اس قومی یکجہتی کو ہمیشہ برقرار رہے، یہ قومی یکجہتی کبھی خراب نہ ہو. اس کے لیے ہم کیا کرنا چاہیے؟ ہمیشہ ہمیں اس کی فکر کرنا چاہیے کہ کسی وجہ سے ہمارے ملک، ہمارے سماج میں کوئی جھگڑا نہ ہو. اس قومی یکجہتی اور یہ تنازعات کے جھگڑے کا دوسرا حل کا پوائنٹ یہ ہے کہ تنازعات کی وجہ سے جو گاؤں کی ترقی، شہر کی ترقی، ملک کی ترقی، ہر چیز کی ترقی کیا ہو جاتی ہے؟ رک جاتی ہے. اور اسی وجہ سے کیا ہے؟ ملک کیا کرتا ہے؟ ملک میں کیا ہوتا ہے کہ ترقی نہ ہونے کی وجہ سے ملک کی معیشت پر بہت زیادہ اثر پڑتا ہے. اور لڑائی جھگڑوں کی وجہ سے، ایک دوسرے کی لڑائی جھگڑوں کی وجہ سے ملک میں ہمیشہ آفت اور پریشانی اور خوف ایک طرح کا طاری رہتا ہے لوگوں میں، عوام کے دلوں میں کہ اب کیا ہوگا اور تب کیا ہوگا، کہ کون سے ملک سے جنگ کا اعلان ہوگا اور اس مسئلے کا جب اگر اعلان ہوگا تو ہم اس کو کس طرح حل کریں گے. یعنی ہر جو فرد ہے، جو ہمارا بھارت ہے، اس ملک کو کیا کہا جاتا ہے؟ عوام کی حکومت. یہاں ہمارا ملک جو ہے جمہوری حکومت کا حائل ہے، لیکن یہاں پر تنازعات یعنی جھگڑوں کی وجہ سے ہماری یہ جو جمہوریت ہے یہ برقرار نہیں رہتی اور اس میں ایک طرح کا خوف حائل ہوتا ہے. یہاں تک تو امید کرتے ہیں کہ آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا کہ جھگڑا کیوں ہوتا ہے اور جھگڑا ہونے کی وجہ سے اس کا اثر کن کن باتوں پر ہوتا ہے. اب یہاں پر دیکھا جائے گا کہ آگے کا جو پوائنٹ ہے خدمت کے ذریعے گاؤں کی صفائی. اگر ہم بوقت ضرورت اگر جو تنازعات ہو رہے ہیں ان کا
خوش اسلوبی سے اگر اس جھگڑے کا کوئی حل نکالیں گے تو کیا ہوگا؟ ملک بھی ترقی کرے گا، گاؤں بھی ترقی کرے گا اور شہر بھی ترقی کرے گا، یعنی ہر طرف کیا رہے گا؟ سکون، اطمینان رہے گا اور لوگ خوشحال زندگی بسر کریں گے۔ یہاں پر ایک مثال ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ضلع عثمان آباد ہے نا، جو ہمارا ضلع ہے عثمان آباد، اس کے اندر لوگوں نے اپنی قومی یکجہتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے لوگوں کو یہ بتایا کہ ضلع عثمان آباد میں کچھ پریشانیاں تھیں، ان میں سب سے یہاں پر دیکھیے ہم نے اس کے نمبرز لکھے ہیں۔ نمبر 1 میں ہے یہاں پر کہ کون کون سی پریشانیاں ان کو حائل تھی اور انہوں نے کیا کیا، اس کو کس طرح کیا کیا، حل کیا۔ تو سب سے بڑی پریشانی ضلع عثمان آباد میں ہے کہ آپ سب بخوبی واقف ہے کہ وہ کیسا ہے، قحط زدہ علاقہ ہے ضلع عثمان آباد۔ وہاں پر ہر وقت کہیں نہ کہیں آفتیں آتی رہتی ہے، تو اس کے وہاں کے ادارے کے جو ہیں رضاکار یعنی خدمت ہے، جیسے یہاں پر ہمارے جو ہم کونڈوا جیسے علاقے میں رہتے ہیں اور وہاں کے جو ہے جیسے اپن غفور پٹھان صاحب ہو گئے ہیں، ہم وقت یہ ہمارے کونڈوا کو کیا کرتے ہیں، ترقی کی راہ پہ گامزن کرنے کی کوشش کرتے رہتے۔ اسی طرح جو ضلع عثمان آباد کے وہاں کے رہبر لوگ ہیں، انہوں نے جب دیکھا کہ ضلع عثمان آباد میں کیا ہے، بہت زیادہ پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، تو ان کے لوگوں نے یکجہتی یعنی ایک ساتھ مل کر وہاں کے جو مسائل ہے اس کا حل نکالا۔ ان کے اس مسائل حل نکالنے میں سب سے گندے پانی کی نکاسی، یعنی وہاں پر جگہ جگہ گندے پانی کی نکاسی کا انتظام بالکل نہیں تھا، جس کی وجہ سے ضلع میں کیا ہے، بدبو وغیرہ پھیل رہی تھی۔ تو سب نے مل کر، ایک فرد سے قومی یکجہتی نہیں حاصل ہو سکتی ہے، یا ایک آدمی کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ اطراف کے تمام ماحول کو کیا کرے، خوش اسلوب بنائے یا پاکیزہ بنائے۔ یہ سب کو مل کر کام کرنا ہے، تبھی جا کر ہمارا جو ملک اور ہمارا شہر، ہمارا ضلع کیا ہے، ہرا بھرا رہے گا۔ یہاں کے سب لوگ نے مل کر جب یہ سوچا کہ ہمیں خود ہی مل کر کیا کرنا ہے، اس گندے پانی کی نکاسی کا انتظام کرنا ہے، تو وہ انہوں نے آپس میں اتحاد کرتے ہوئے اس پانی کا انتظام کیا نکالنے کا، کہ کس طرح ہم اس گندے پانی کو ہمارے شہر سے دور کریں۔ تو انہوں نے چھوٹی چھوٹی نالیوں کے ذریعے سے گندا پانی جو ہے اسی طرح گڑھوں میں ڈالنے کا انتظام کیا۔ اس کے علاوہ جو دوسرا پوائنٹ ہے ہمارا کوڑے دان کا استعمال۔ اب جہاں پر ہم بھی دیکھتے ہیں ہمارے اس شہر میں، جہاں پونا ضلع میں ہم رہتے ہیں، وہاں پر جگہ جگہ کوڑے دان لگائے گئے ہیں، لیکن ہمارے جو لوگ ہیں، ہمارے عوام اس میں کچرا نہیں ڈالتی ہے، حالانکہ ہم سب کا یہ حق ہے کہ ہم کچرا کیا ڈالیں، کوڑے دان میں ڈالیں۔ اس کی وجہ سے ہمارے جو اطراف کا ماحول گندا نہیں ہوگا۔ تو انہوں نے کیا کہا کہ یہ سب ایک دم قانون کے مطابق، یعنی یہ جس قانون پر عمل نہیں کریں گے اس پر، تو کیا ہوگا، اس کو سزا دی جائے گی۔ اس کے بعد تیسرا جو پوائنٹ ہے، ہر گھر کے لیے بیت الخلا، یعنی یہ بھی ایک طرح سے کمپلسری کیا گیا ہے۔ ابھی تو اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے ہر گھروں میں بیت الخلا یعنی جو ہم ٹوائلٹ بولتے ہیں وہ ہم کو علیحدہ ہے، لیکن پہلے زمانے میں لوگوں کو بیت الخلا کے لیے کیا جاتا تھا کہ جنگل وغیرہ میں جاتے تھے یا کھلی جگہ میں جا کر کرتے تھے، لیکن جیسے جیسے ہمارے ملک کی ترقی ہوتی رہی تو یہ ساری چیزیں ختم ہو گئی، لیکن پھر بھی کچھ ایسے گاؤں ہیں جہاں آج بھی بیت الخلا جو ہے کس میں کیا جاتا ہے، کھلی جگہوں پر کیا جاتا ہے۔ یہ سب یہ کیا ہوتا ہے کہ اس سے جراثیم بہت زیادہ پھیل جاتے ہیں اور یہ ہماری صحت کے لیے، گاؤں کی صحت کے لیے بہت خراب ہوتا ہے۔ اس لیے وہاں کے جو لوگوں نے سب نے مل کر ایک پروگرام بنایا کہ ہر گھر میں کیا ہونا چاہیے، بیت الخلا ہونا چاہیے، یعنی ٹوائلٹ سب کے گھروں کے اندر ہونا چاہیے، نہ کہ باہر ہونا چاہیے۔ اس طرح کی اتحاد کی وجہ سے ضلع عثمان آباد کے اندر کیا ہو گیا ہے، پروگرام جو ہوا ہے، جو انہوں نے سوچا ہے، وہ ایک دم عمل آوری کرتے ہوئے انہوں نے لوگوں کو یہ ایک پیغام دیا ہے کہ اگر ہم مل جل کر کام کریں گے تو ہمارا ملک کیا ہوگا، ترقی کی راہ پر گامزن ہوگا۔ اس کے علاوہ ہمیں اپنے مسئلے ہمیں خود ہی حل کرنا ہے، کہ کسی اور کو، یعنی ہم راستہ نہیں دیکھیں گے کہ کوئی آئے گا اور ہمارے مسئلوں کو حل کرے گا۔ اس طرح بہت سے سنتوں نے اور صوفیاؤں نے صفائی کے بارے میں کہا ہے، گیت گائے ہیں، نعرے لگائے ہیں، اور اس کے ذریعے لوگوں کے اندر جاگرکتا پیدا کی ہے کہ آپ کو صفائی کا
اہتمام کرنا چاہیے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ صفائی آدھا ایمان ہے. تو مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ جو ہے صفائی، تنازع، جھگڑے اور اپنے مسائل حل کریں. امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ سبق اچھی طرح سمجھ میں آیا ہوگا. ہم نے آپ کو اس کے سوالات کے جوابات جو ہوم ورک شیٹ میں دیے ہیں آپ اس کو CW میں مکمل کیجئے. انشاءاللہ اگلے سیکشن میں آپ سے ملاقات ہوگی. السلام علیکم.